ٹک ٹاکر ثنا کی والدہ نے ایف آئی آر درج کروا دیا۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل میں کزن ملوث۔ 2024 میں 392 خواتین غیرت کے نام پر قتل کی گئیں، لیکن ملزمان کو قرار واقعی سزا نہیں مل سکی۔ ٹک ٹاکر ثنا کی والدہ نے ایف آئی آر درج کروا دی ہے۔ پولیس کو کیا شواہد ملے، سی سی ٹی وی فوٹیج میں کیا نظر آیا، اس حوالے سے اپڈیٹس دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اینکر پرسن رخشان میر لائن پر موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ رخشان میر، کیا صورتحال اب تک سامنے آئی ہے ثنا یوسف کے قتل کے بعد کی؟ جی، اسلام آباد کی رہائشی ثنا یوسف نامی 17 سالہ ٹک ٹاکر کو گزشتہ روز سیکٹر جی 13 میں قتل کر دیا گیا تھا، اور وہاں پر وہ اپنی والدہ اور دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ رہائش پذیر تھی۔ ان کی سوشل میڈیا پر 4 ملین سے زیادہ فالوئنگ تھی۔ انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک پر ان کی ویڈیوز آئے روز وائرل رہتی تھی، اور ان کے قتل کی یہ خبر جیسے ہی سوشل میڈیا پر آئی، اس حوالے سے بہت سی باتیں اور بہت سی خبریں جو ہے وہ سامنے آتی رہی کہ شاید یہ آنر کلنگ ہے، اور ان کے کزن کی جانب سے ان کو جو ہے مرڈر کیا گیا ہے۔ ایک اطلاع یہ بھی آئی کہ ان کا کزن ان سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور انکار پر ان کے کزن کی جانب سے ان کو جو ہے وہ گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ لیکن ابھی ثنا یوسف کی والدہ کی جانب سے ایف آئی آر کا اندراج کروایا گیا ہے، اور جو ایس ایچ او ہیں تھانہ سنبل کے، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ حقائق بتائے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ آنر کلنگ نہیں ہے، غیرت کے نام پر ان کا قتل نہیں کیا گیا، تاہم ان سے جان پہچان رکھنے والے کسی فرد نے ان کے گھر سے نکلتے ہوئے ان پر فائر کیا ہے۔ اور ایس ایچ او نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے کسی فیملی ممبر کی جانب سے یہ جو ہے قتل کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوا، اور ایف آئی آر کا اندراج ثنا یوسف کی والدہ کی جانب سے کروا دیا گیا ہے۔ فرزانہ یوسف کی مدعیت میں جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کا متن یہ ہے کہ گزشتہ روز شام 5 بجے اچانک ایک درمیانے قد کا اسمارٹ جسامت کا شخص ان کے گھر داخل ہوتا ہے۔ اس وقت وہ، ان کی نند اور ثنا گھر پر موجود تھے، جبکہ ان کے شوہر اس وقت گھر سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اور ان کا 15 سالہ بیٹا اپر چترال میں موجود تھا۔ ان کی والدہ نے ایف آئی آر میں کہا ہے کہ یہ واقعہ میں نے اور میری نند نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ سامنے آنے پر نامعلوم ملزم کی شناخت کر سکتے ہیں۔ کمرے میں موجود ثنا کو قتل کرنے کے ارادے سے سیدھے فائر کیے گئے۔ 2 فائر میری بیٹی کو سینے پر لگے، جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر گئیں، اور یہ نامعلوم شخص سیڑھیاں اتر کر بھاگ گیا۔ مزید انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ان کے شوہر کی بیٹی کو ہمسایوں کی گاڑی میں اسپتال لے آئی، جو کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو چکی تھی۔ اور مزید کہا گیا کہ ایک میڈیا انفلوئنسر تھی، نامعلوم ملزم نے ہمارے گھر میں داخل ہو کر میری اور میری بیٹی کو مار کر سخت زیادتی کی ہے، اور اس واقعے کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب جو اس حوالے سے ابتدائی شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں، ان میں تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو شخص تھا، اس کی کچھ گفتگو ثنا کے ساتھ ہوئی، اور یہ دروازے پر جو ہے وہ موجود تھا، اور بات چیت ہوئی، اور کچھ دیر یہ وہاں پر موجود رہے، جس کے بعد اس نے گولیاں مار کر ثنا یوسف کو جو ہے وہ مرڈر کر دیا۔ اور یہ جو خبر کچھ سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی تھی کہ ان کے فیملی ممبر کی جانب سے یا کسی رشتہ دار کی جانب سے یہ قتل کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے اور مرڈر کیا گیا ہے، اس کی پولیس نے بھی تردید کی ہے، اور جو والدہ ہے ثنا یوسف کی، انہوں نے بھی اس بات کی تردید کر دی ہے۔